حضرات سے پوچھ لیں کہ اگر وہ مشترکہ سیمینار میں کسی دیوبندی کو کسی غیر مقلد کو نہ بلوائیں تو ہم اکٹھا ہی کر لیں گے، لیکن ان کی مجبوریاں تھیں شاید کچھ ایسی کہ انہوں نے کہا نہیں ہم اس طرح کام نہیں کر سکتے، آپ اپنا کریں ہم لہذا اپنا کریں گے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ایک ہی اسٹیج پر ایک ہی جگہ گستاخ رسول بھی ہو اور عاشقان رسول بھی ہوں، یہ چیز ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اشاعت کا جلسہ، اشاعت کا جلسہ ہو، چاہے اجتماع ہو، چاہے جس انداز کی مجلس ہو، اشاعت کا رنگ اپنا ہے، گستاخوں کا رنگ اپنا ہے، ہمیں ان کے رنگ میں اپنا رنگ خراب کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے میں نے ختم نبوت سیمینار کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنا یہ جو سیمینار ہے علیحدہ ہی کریں گے، ان کے ساتھ مل کے کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں، صرف مسلکی حوالے سے، کیونکہ مسلکی حوالے سے دیوبند کے علماء کا یہ شروع سے طریقہ رہا ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اکابرین دیوبند میں شمار کرتے آئے ہیں، اکابرین دیوبند میں۔ حالانکہ حضرت پیر مہر شاہ صاحب نے جس وقت تعلیم بھی حاصل کی تو دیوبند آپ تشریف نہیں لے گئے، سہارنپور گئے، علی گڑھ گئے، لیکن دیوبند نہیں۔ دیوبندیوں سے میرا صرف سوال یہ ہے کہ اب دیوبندی اگر آپ انہیں اکابرین میں شمار کرتے ہیں تو کس حوالے سے آپ شمار کرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کو اگر آپ دیوبندی اکابرین میں شمار کرتے ہیں تو کس حوالے سے شمار کرتے ہیں؟ کیا وہ دیوبند میں پڑھیں؟ آپ نے کسی دیوبندی عالم دین سے استفادہ کسی شکل میں بھی کیا ہے آپ نے؟ اگر نہیں تو پھر اکابرین جو ہیں دیوبند کے ان میں حضرت اعلیٰ کا نام پیش کرنا اس کی آپ کو کیا ضرورت پیش آئی؟ ہم بریلوی مکتبہ فکر کے علماء میں آپ کے کسی مشہور و معروف شخصیت کا نام اگر لیں، اول تو ہم یہ لینے کی ہمت ہی نہیں کر سکتے، آپ کے جو اکابر ہیں وہ آپ کو ہی مبارک ہو، ہمیں تو ضرورت ہی تھوڑی کہ ہم اپنے خواہ اس مکتبہ فکر کے علماء میں ان کا نام لیں، لیکن ہمارے حضرت کا نام آپ اپنے علماء میں کیوں لیتے ہیں؟ آپ کیا یہ متنازع بنانا چاہتے ہیں؟ یہ اہل سنت والجماعت کو بھی چاہیے کہ جس وقت اکابرین دیوبند میں اگر ان کا ذکر کہیں آئے، ان کے کانوں تک یہ آواز پڑے تو اس کا جواب دیں کہ یہ اکابرین دیوبند میں نہیں ہے، یہ دیوبند کے اکابرین میں ان کا شمار نہیں ہے، عرف عوام میں انہیں آپ بریلوی علماء کہتے ہیں، یہ ان کے سر کھیل ہے۔ اس لیے ایک تو دیوبند، آج بھی میں آپ کے سامنے ایک یہ چیز بھی پیش کروں گا، آپ اس نقطۂ نظر کو بھی ذرا مد نظر رکھیں کہ ہمارے مخالفین یا ہمارے مخاطبین اس دور میں صرف قادیانی نہیں، ہم نے اگر اپنی ادبی قوت کا اظہار کرنا ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایک تو قادیانیوں کو ہم نے اپنی ادبی قوت دکھانی ہے اور دوسرا دیوبندیوں کو، کیونکہ یہ جو اعزاز عطا کرتا ہے حضور نبی علیہ السلام کا، یہ عطا کرتا ہے ان کا کہ جو حضور نبی علیہ السلام نے حضرت پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بخشا، یہ اعزاز دیوبندی انہیں اپنا کہہ کے ان سے چھیننا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ختم نبوت پر ہمارے اکابرین کی خدمات ہے، حالانکہ ان کے اکابرین کو اس دجال نے مخاطب نہیں کیا، حالانکہ وہ نسبت بول رہا کہ وہ اکابرین اس کے زیادہ نزدیک تھے، وہ زیادہ نزدیک تھے، انہیں تو اسے مخاطب ہی نہیں کیا، اس کا مخاطب اگر اس دور میں تھا تو وہ صرف اور صرف میرے جد اعلیٰ تھے، اگر اس وقت میرے جد اعلیٰ اس کے مخاطب تھے تو اس دور میں اگر دیوبندی یہ کہیں کہ ہمارے اکابرین نے اس ضمن میں بڑی خدمات پیش کی ہیں، اگر آپ کی کوئی ایسی خدمات ہیں تو آپ اپنے اسٹیجوں پر بیان کریں، لیکن ان خدمات کے زمرے میں ہمارے اعلیٰ حضرت، ہمارے عظیم البرکت آقائے نعمت حضرت سیدنا پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شمس الہدایہ اور سیف اشتیائی کو اپنے کھاتے میں نہ رکھیں، یہ ہمارے ہیں،
وہ آپ کے ہیں. آپ کا اپنا جو بھی چاہے حکیم الامت ہو, چاہے کوئی قاسم العلوم ہو, یہ آپ کے ہیں, آپ کو مبارک. ہم نے کبھی کسی دور میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ ہمارے ہیں, بلکہ آپ کا ہر دور میں یہ دعویٰ رہا ہے کہ پیر میل شاہ صاحب ہمارے ہیں. میں اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے یہ چیز رکھتا ہوں کہ آپ اس پہ غور کریں, اور بالخصوص ضیاء الحق شاہ صاحب کہ آپ اپنے شاگردوں کو اس چیز کے لیے ضرور تیار کریں کہ جب بھی کسی جگہ پر دیوبندی علماء کے حوالے سے بات ہو تو پیر میل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات والا صفات کو اس صرف میں سے خارج کریں اور بتائیں کہ نہیں یہ جناب یہ اس سلسلے کے بزرگ نہیں, یہ بلکہ ہمارے سلسلے خیر کے بزرگ ہیں. ان کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ شر ہے, ہمارا سلسلہ سلسلہ خیر ہے. اس لحاظ سے میں آپ سب کا ممنون ہوں. اور پہلے 3 پروگرام جو دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑ شیپا کے انعقاد پذیر ہوئے, ان میں بھی شاہ صاحب جس انداز سے تشریف لائے وہ کوئی ڈھکا چھپا انداز نہیں تھا. ماشاء اللہ شاہ صاحب جس وقت پنڈال میں داخل ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے اکابرین میں سے اگر کوئی شخص ہے تو وہ سید ضیاء الحق شاہ صاحب. پورا پنڈال اٹھ کر اگر خیر مقدم کرتا ہے تو وہ واحد شخصیت یہی ہے کہ جن کی سیادت کے آگے, جن کی قیادت کے آگے سارے سرے تسلیم ہم کرتے ہیں, اور ہم بھی ان کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, بالخصوص شاہ صاحب کا, اور میں یہ امید رکھتا ہوں بلکہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ اس سال بھی بھرپور انداز میں شریک ہوں گے, اور آپ کے جتنے بھی مدارس ہیں, جس طرح مجھ سے پہلے فرمایا گیا کہ اہل سنت والجماعت کے مدارس میں چھٹی ہوگی تو آپ اس چھٹی سے کوئی اور فائدہ نہ اٹھائیے گا, وہاں تشریف لائیے گا. اس چھٹی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سب طرح سے فارغ ہو جائیں, چھٹی ہے, ایسی چھٹی نہیں, یہ چھٹی مشروط چھٹی ہے. تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حمد ناصر ہو.